الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک دین ہے، ایک ایمان ہے، ایک دین ہے، ایک یقین ہے. دین اس پیغام کا نام ہے جو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے پاس لے کے آتے ہیں، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس دین کو مکمل فرمایا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین اس نظام کا نام ہے، وہ زندگی کا دستور ہے جس کی تکمیل اللہ کے حبیب کے واسطے سے ہوئی ہے. اب اس دین میں نہ کمی کی گنجائش ہے، نہ اضافے کی گنجائش ہے. اب نہ اس میں کمی برداشت ہے، نہ اس میں اضافہ کی گنجائش ہے. وہ دین مکمل ہے. ایک دوسری چیز ہے ایمان، دین کی حقیقتوں پر یقین. دین تو ایک مکمل نظام ہے، لیکن اس نظام پر اعتماد، یقین، ایمان، یہ ایک الگ چیز ہے. اللہ کا نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو پہلے بھی دین کی کچھ شکلیں موجود تھیں. نماز تھی اپنے انداز کی، حج بھی ہو رہا تھا اپنے انداز کا، لیکن جو چیز ان کی زندگیوں سے بالکل ختم ہو چکی تھی وہ ان دین کی حقیقتوں پر ایمان ختم ہو چلا تھا. ایمان کوئی نہیں تھا. انہیں اس بات پر یقین تھا کہ گھر میں آگ لگ جائے گھر جل جائے گا. اپنے مشاہدوں پر، اپنے تجربوں پر انہیں ایمان تھا. اپنے مشاہدوں، اپنے تجربوں پر انہیں ایمان، یقین تھا. انہیں اس بات پر اعتماد تھا کہ اگر آگ لگ جائے گی گھر میں تو نقصان ہو جائے گا. انہیں طبیب اور ڈاکٹر کی بات پر اعتماد تھا، اللہ کے رسول کی بات پر وہ اعتماد نہیں تھا. اگر انہیں یہ کوئی کہہ دیتا کہ تمہارے بچے نے زہر کھا لی تو اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اسے بہت بڑا خطرہ زندگی کے لیے سمجھتے تھے. کہ بچے نے زہر کھا لیا. لیکن کوئی ہلاکت کی ایسی چیز جو اللہ نے بتائی ہو، اللہ کے رسول نے بتائی ہو، وہ چیز انہیں فکر مند نہیں کرتی تھی. ان پر یہ دنیا کی زندگی چھائی ہوئی تھی.
اس کے لیے ہر خطرہ انہیں بے چین کر دیا کرتا تھا. آخرت کی زندگی سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا. آخرت کی زندگی کے لیے کوئی چیز خطرہ بن رہی ہے تو ان کے اندر فکر مندی نہیں پیدا کرتی تھی وہ چیز. اگر یہاں اعلان کر دیا جائے کہ باہر سے کوئی حملہ آور ہو رہا ہے اور گولیوں کی آواز ہو تو یہاں کا سکون انتشار سے بدل جائے گا. اس لیے کہ یہ زندگی پر چھائی ہوئی ہے، اس کا خطرہ آدمی کو بے چین کر دے گا، بے چین کر دے گا. لیکن کوئی ایسی چیز کی اگر خبر دے دی جائے کہ جس سے تمہاری کھربوں سال کی زندگی ہلاکت میں جا رہی ہے تو طبیعت کے اندر کوئی بے چینی اور فکر یہ بات پیدا نہیں کرتی. کچھ یہی صورتحال میرے عزیزوں ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اس زندگی کا ہر خطرہ ہمیں خطرہ لگتا ہے. عزت کا خطرہ، مال کا خطرہ، جان کا خطرہ، اسٹیٹس کا خطرہ، یہ ہمیں بے چین کرتا ہے. اس لیے کہ یہ زندگی ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس نے ہمارے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. لیکن کوئی ایسی چیز جو اللہ نے بتائی ہو، اللہ کے رسول نے بتائی ہو کہ اس سے تمہاری ہمیشہ کی زندگی خطرے میں، ہمیشہ کی عزت خطرے میں، ہمیشہ کی کامیابی خطرے میں، تو وہ ہمارے دماغ زندگیوں میں حرکت نہیں پیدا کرتی. اس سے ہمارے دلوں پہ کوئی حرکت نہیں آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جب سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے آئے تو ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے. اور عربوں میں رواج یہ تھا کہ جب کسی اہم چیز کی طرف سے خبردار کرنا ہوتا تو ہاتھ میں کپڑا لیتے اور یہ اعلان کرتے انا النذیر العریان. تو یہ اس بات کی علامت ہو کہ دشمن بہت قریب آ چکا ہے، تم جس حال میں ہو فوراً نکل آؤ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کپڑا لیا اور صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کر دیا. پورا مکہ اس پہاڑی کے دامن میں اکٹھا ہوا، اس لیے کہ وہ آپ کی صداقت پہ ایمان اور یقین رکھتا تھا. انہیں اس کا تجربہ ہو چکا تھا کہ یہ سچا آدمی ہے. جب سارا مکہ اکٹھا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر تمہیں میں یہ کہہ دوں کہ تمہارے اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا ایک دشمن چھپا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے اور بڑا توانا اور طاقتور لشکر ہے، تو تم میری اس بات پہ اعتماد کرو گے؟ تو چونکہ ان پر یہ زندگی چھائی ہوئی تھی اور آپ کا بھی تجربہ کر چکے تھے تو فوراً کہنے لگے اگر آپ خبر دیں گے، اس لیے کہ آپ کو حق ہے کہ آپ پہاڑ کے ایسے جگہ پہ کھڑے ہیں کہ پہاڑ کے دونوں دامن آپ کے سامنے ہیں، آپ خبر دیں گے ہم آپ پر اعتماد کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لشکر اللہ کے عذاب کا لشکر ہے اور وہ آنے والا ہے. جس طرح سے زندگی تم نے اپنا رکھی ہے وہ عذاب کا لشکر کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو ان کی فکر مندی، ان کی بے چینی بے حسی میں بدل گئی اور یوں کہنے لگے وقت ضائع کیا تم نے ہمارا، اس بات کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا، اس کام کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا. اس چیز کے لیے تم نے ہمیں دعوت دی تھی. تو میرے عزیزو وہاں بھی دین کی شکلیں کچھ موجود تھیں، لیکن اگر نہیں تھا تو ایمان نہیں تھا. اور یہی حال کچھ ہمارے ساتھ بھی ہے
کہ دین کی شکلیں موجود ہیں کچھ، لیکن ایمان تازہ نہیں رہا، ایمان تازہ نہیں رہا، ایمان کی حرارت نہیں رہی، ایمان میں تازگی نہیں رہی۔ آج جس خطرے سے ہماری دنیا کی کوئی چیز خطرے میں ہے وہ ہمیں بے چین کر دیتی ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ڈپریس ہو جاتا ہے، رات جاگتے گزر جاتی ہے۔ اور اگر اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہو کہ اس سے تمہاری آخرت کی فلاح، دنیا کی فلاح دونوں خطرے میں ہیں اگر اللہ کو ناراض کر دیا، تو اتنی بے حسی ہے کہ اس کہنے والے کو بھی کہتا ہے وقت ضائع کر رہا ہے، کون سی باتیں کر رہے ہو، کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اسی ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے، تازہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کریم کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ کافروں سے نہیں کہا، ہندو اور عیسائیوں اور یہودیوں سے نہیں کہا، ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اسے بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ ایمان تازہ ہوتا ہے، جب یہ ایمان تازہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، پھر اس دنیا کے اندر اس آخرت کی زندگی کا احساس ایسا زندہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جیتے جی بھی جنت کی خوشبو آنے لگتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول سے کہا جاؤ، احد کا میدان تھا، فلاں صحابی کو دیکھ کے آؤ کیا حال ہے اس کا، کہیں زخمی کہیں شہداء، کہیں زخمی کہیں شہداء۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس صحابی کے پاس پہنچے جس کا جسم زخموں سے چور تھا، کہیں تیر کے کہیں تلوار کے زخم تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور وہ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول سے کہہ لینا، میرا سلام بھی کہہ دینا اور انہیں کہہ دینا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ تو جب یہ ایمان تازہ ہوتا ہے میرے عزیزو، جب یہ ایمان تازہ ہوتا ہے تو پوری اس زندگی پر حقیقت میں آخرت کی زندگی چھا جاتی ہے۔ پھر جنت اور جہنم کے تذکرے کہانیاں نہیں ہوتے، قصوں کے انداز میں اس کی زندگی میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہوتے جو اس کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتے، جو اس کی پوری زندگی کو اثر انداز ہوتے۔ وہ ایمان کی تازگی ہے۔ جب تک ان دین کی حقیقتوں پر ایمان تازہ نہیں ہوتا تب تک میرے عزیزو مسلمانوں کی زندگی میں حقیقت میں نہ کشش آتی ہے، نہ قوت اور طاقت آتی۔ آج ذلت اور پستی کی وجہ نہ وسائل کی کمی، نہ فنون کی کمی، نہ معاشی مسئلے۔ سچ یہ ہے کہ آج وہ ایمان کی طاقت نہ رہی جسے مسلمان نے ماضی کے اندر عروج اور عزت بخشی تھی۔ یہی وہ خوشبو تھی، یہی وہ طاقت تھی کہ جہاں گئے انہوں نے دل کی دنیا پر ایسا قبضہ کیا، سبحان اللہ۔ حمص کا علاقہ تھا مسلمانوں کے پاس، مسلمان فاتح ہو کے وہاں گئے، وہاں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تو جزیہ مقرر کیا سالانہ کہ ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ وقت کے خلیفہ نے کہا کہ اب تم یہاں سے چلو، کہیں اور پڑاؤ ڈالو، کہیں اور پڑاؤ ڈالو۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمان وہاں سے نکلنے لگے تو ان کے جزیہ کا ایک ایک پائی کا حساب واپس کیا، اور جب شہر سے نکلنے لگے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہہ رہے تھے تم پھر کب واپس آؤ گے، جلدی واپس آنا، ہماری نگاہیں تمہاری انتظار میں رہیں گی، ہماری نگاہیں تمہارے انتظار میں رہیں گی۔ میرے عزیزو، ایمان تازہ ہو
اور پھر وہ ارد گرد کے ماحول کو متاثر نہ کرے اور اس کی خوشبو نہ پھیلے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے مقابلے میں کھڑے اور ایمان کی وہ تازگی تھی کہ رومی بہادر سامنے میدان میں آیا۔ اس نے خالد بن ولید کی 2-3 جملے سنے، پھر کچھ سوال کرنے لگا، آخر کہنے لگا اگر میں کلمہ پڑھ لوں، کہا میرا بھائی ہو تم میرے بھائی ہو۔ آپ اسے اپنے خیمے میں لے کے آئے، اسے غسل دلایا اور اسے کلمہ پڑھایا، پھر مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوا۔ ارے میرے عزیزو، مسلمان کا ایمان کبھی اتنا تازہ ہوا کرتا تھا، دشمنوں کی صفوں سے بھی دشمن کو نکال کر اپنا بنا لیا کرتا تھا، دشمنوں کی صفوں سے بھی دشمن کو نکال کر اپنا بنا لیا کرتا۔ وہ ایمان کی تازگی ہے۔ ہماری کمزوری فنون اور علوم کی کمی کوئی نہیں، معاشی مسائل کا مسئلہ نہیں، وہ ایمان کی حقیقتوں پر ایمان تازہ نہیں رہا جس کے بدولت مسلمانوں میں وہ قوت اور طاقت تھی، کہ بظاہر ان کے تلوار پر پرانے کپڑوں کی چتڑے لپٹے ہوئے اور ان کی تلواروں میں وہ طاقت نہیں تھی، لیکن حقیقت میں وہ تلواروں کے زور پہ نہیں مقابلہ کیا کرتے تھے، ایمان کی طاقت پہ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایران کے دربار میں گئے، سواری بھی ٹھنگنی سی، لیکن اس ایمان کی تازگی سے وہ اندر قوت ایسی، طاقت ایسی، بہادری ایسی، حوصلہ ایسا، شجاعت ایسی، مجال ہے مرعوب ہوں، انہی کے قالینوں پر سواریوں کے ساتھ داخل ہوئے اور اپنا نیزہ ان کے تخت پہ گاڑا اور وقت کے رستم سے کہا جو ان کا سپر سالار تھا، آداب مذاکرات یہ ہے کہ یا ہمیں بھی میز پر بٹھاؤ یا خود بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو، مذاکرات برابری کے سطح پہ ہوں گے۔ بظاہر وہ بوسیدہ لباس والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے اور اونٹ کا گوشت سوکھ کر کھانے والے، اور جسے کہیں کہ جن کی زندگی بظاہر خستہ حالت، سواریاں خستہ حالت، لیکن ایمان کی تازگی نے ان کے اندر وہ قوت اور حرارت پیدا کی تھی کہ اس وقت کا کسرا کا سپر سالار لرزہ بر اندام تھا ان کے سامنے۔ لیکن بظاہر زر برق لباس ہے اور پوشاک شاندار ہے اور اپنا لباس کافروں کے لباس کی ہر نقل میں برابری ہے اور ہر طرز میں ان کے ہم مساوی اور برابری ہے، لیکن مرعوب، بزدل، قوت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، یہ طاقت اور قوت لباس اور پوشاک سے نہیں، اور جسے کہیں کہ دنیا کی چمک دمک سے نہیں، مسلمانوں میں یہ قوت اور طاقت وہ ایمان کی تازگی اور حرارت سے آیا کرتی ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا مسلمانوں کا۔ تو آج مسلمانوں کی اگر سب سے بڑی کوئی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، تو وہ یہی ہے کہ ایمان کو پھر سے تازہ کیا جائے۔ تازہ ایمان کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو اپنا ایمان تازہ کرو، پھر اس دنیا کے غم نہیں ستائیں گے، پھر اس دنیا کی فکریں لے کر نہ سوئے گا نہ اٹھے گا۔ سبحان اللہ، پھر ایک ہی فکر سوار ہوگی، آخرت کی زندگی میری کیسی کامیاب ہو جائے۔ آج پورے طور پہ زندگی پر یہ دنیا چھائی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دنیا کے بارے میں یوں فرمایا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو میرا غم نہ بننے دینا اور ساری میری صلاحیتوں اور معلومات کا محور اور مرکز دنیا نہ بننے دینا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت فرمایا عشیۃ او ضحاہا، یا شام یا صبح، ایک دوپہر یا ایک شام، یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا زندگی ہے۔ اور آخرت کی زندگی پر ایسا یقین ہو جائے کہ وہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے نظر،
ہر وقت وہ آنکھوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے، اہلیہ ساتھ بیٹھی ہوئی تو کہنے لگی واہ کربا، ہائے تکلیف، ہائے تکلیف. تھوڑا طبیعت سنبھلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمان لگی واہ کربا نہیں، واہ تربا، واہ واہ کیا مزے ہوں گے، کیا مزے آئیں گے. غدن نلقل محمدن و اصحابہ، کل اپنے نبی سے ملاقات ہوگی، اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی. یہ ایمان کی تازگی ہے کہ بظاہر وہ یہاں جی رہا ہے لیکن وہ نظر آ رہا ہے، وہاں کی راحت و آرام، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی آسائش نظر آ رہی. تو میرے عزیزو، جب ایمان میں تازگی ہوتی ہے تو پھر اس دنیا سے زیادہ اس حقیقی زندگی کا اس کی زندگی پہ اثر نظر آتا ہے، پھر یہ دنیا کے فکروں میں نہیں گھلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من جعل همه هم الآخرة كفاه الله هم دنياه. من جعل همه هم الآخرة كفاه الله هم دنياه. جو آدمی آخرت کو اپنا غم بنا لے گا، اللہ اسے دنیا کے ساری فکروں اور غموں سے نجات نصیب فرمائے. یہ دونوں غم اکٹھے نہیں ہوتے بھائی، یہ دونوں غم اکٹھے نہیں ہوا کرتے. جسے دنیا کا غم لگتا ہے وہ آخرت کے غم سے محروم رہتا ہے، اور جسے آخرت کی اللہ فکر نصیب فرما دے، اللہ اسے دنیا کے فکروں اور غموں سے نجات نصیب فرما دے. یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ہوا کرتی. من جعل همه هم الآخرة كفاه الله هم دنياه. تو میرے عزیزو، وقت کی سب سے بڑی ضرورت میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے بڑے اور بوڑھوں کے لیے، نوجوانوں اور بچیوں کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے پھر انہیں ایسا ماحول مہیا کیا جائے، انہیں ایسا ماحول مہیا کیا جائے جہاں ان کی ایمان کو غذا ملے، جہاں ان کی ایمان کو غذا ملے اور ان کی ایمانوں میں تازگی آئے. یہ سب سے بڑی ضرورت آج ہمارے سوسائٹی اور ہمارے گھروں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو اپنی ایمان کا خیال رکھو، اپنی ایمان کو تازہ کرو. اللہ ہم سب کو تازہ ایمان کی دولت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.